ایک پنجابی لطیفہ بڑا مشہور ہے کہ کسی نے اندھے حافظ سے کہا کہ حافظ جی حلوہ کھاؤ گے؟ تو حافظ نے کہا کہ اور انے کادے واسطے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے اندر یہ جو ہمارے سی ایس پی آفیسرز ہوتے ہیں، جو سی ایس ایس کے امتحانات پاس کر کے آتے ہیں، کبھی قریب ہو کر ان کی باتیں سنی جائیں تو کانوں کو ہاتھ لگتا ہے۔ صرف یہ جو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، اس میں بیٹھے ہوئے ہی بڑے بڑے یہ جادوگر قسم کے رشوت خور ہمارے ملک میں سامنے نہیں آئے، اور بھی بیوروکریسی کیا گل کھلا رہی ہے۔ یہ سب جاننے کے لیے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں اس بیوروکریسی پر، اور ان صحافیوں پر بھی میں بات کروں گا۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کیا ہے۔ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی، اس کے افسران وہی کام کر رہے ہیں جو بدقسمتی سے کرائم سے متعلق ہمارے اداروں کے بہت سے افسران کرتے ہیں۔ میں سارے نہیں کہوں گا، میں اکثر نہیں کہوں گا، شک کا فائدہ دیتے ہوئے بہت سارے کرتے ہیں۔ لیکن دکھ کی بات کیا ہے؟ جو دکھ کی بات ہے وہ ہے نیا ادارہ۔ کہ جب آپ کوئی نیا ادارہ بناتے ہیں تو آپ کے پاس ایک موقع ہوتا ہے کہ کم از کم یہ جو ایک طوفان ہے بدتمیزی ہے، انیفیشنسی کا، کرپشن کا، اس میں کو آپ آئی لینڈ آف ایفیشنسی بنا لیں، آئی لینڈ آف ٹرانسپیرنسی بنا لیں، اور آپ نے بنائے ہیں۔ دیکھیں، موٹر وے پولیس بنائی، نادرا بنائی، ایس سی سی پی بنائی، جو پاکستان کے ماحول میں شاندار ادارے ہیں جن کا دوسرے اداروں سے کوئی موازنہ نہیں۔ اور یہ اس لیے اچھے بنائے ہیں کہ آپ نے نئے سرے سے ادارے بنائے تو آپ کے پاس ایک بہت سارا موقع تھا کہ آپ پورا سٹرکچر ہی نیا کھڑا کریں، آپ لوگ ہی نئے لائیں۔ اور یہاں پہ آپ نے ایک نیا ادارہ بنایا، ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ کو آپ نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک کہا آپ نے، اور پھر آپ نے ادارہ بنایا، اور ادارہ وہ جس ادارے سے آپ نے الگ کیا تھا اس سے بھی زیادہ برا نکلا۔ اب یہ وہ ادارہ ہے اور یہ وہ افسران ہیں جنہوں نے ڈیجیٹل ثبوت جمع کرنے ہیں، ڈیجیٹل ثبوتوں کا فورنزک کرنا ہے، اس کو عدالت میں پیش کرنا ہے، لوگوں کو سزا دلانی ہے، لوگوں کو بری کروانا ہے۔ تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ جو خود ہی کرائم میں ملوث ہیں وہ کرمنلز کا احتساب کیا کریں گے؟ اور یہ کٹنگ ایج کرائم ہے، یہ وہ کرائم ہے جو ہماری جان کو آئے ہوئے ہیں۔ آپ نے بتایا تھا چند دن پہلے کہ $9 بلین ڈیجیٹل کرائم میں لوگوں کی جیب سے نکل رہے ہیں۔ غریب آدمی، انتہائی غریب آدمی، مزدور محفوظ نہیں ہے، اس پہ روز میسج آتا ہے تمہارا انعام نکلا ہے، یہ کر لو، کالز آتی ہیں۔ غریب آدمی 15 ہزار کمانے والا آدمی بھی اپنی تنخواہ گنوا بیٹھتا ہے، اور کروڑ پتی ارب پتی بھی جو ہیں وہ کروڑوں اربوں سے بھی جا رہے ہیں۔ یعنی یہ نیا فرنٹیئر ہے کرائم کا، جس پہ ہماری بھی جان اٹکی ہوئی ہے، عوام کا تحفظ بھی اٹکا ہوا ہے، معیشت بھی جس سے جڑی ہوئی ہے۔ اس کے لیے آپ نے ادارہ بنایا اور آپ ادارہ نہیں بنا پائے، لوگ بھی نہیں لا پائے، پروسیجر بھی نہیں سیٹ کر پائے۔ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ حکومت کو دوبارہ اس ادارے کو ڈرائنگ بورڈ پہ لے کر جائیں، نئے سرے سے ادارہ بنا لیں، جو بھی اس کا طریقہ نکلتا ہے نکالیں۔ یہ بہت ہی اہم ادارہ ہے۔ صاحب اگر لوگ یہی ہوں گے تو ادارے کیا کر لیں گے؟ شہزاد صاحب، یہ تو ایک کیس ہے جو سامنے آیا ہے، یعنی کہ جہاں پہ خود جن سے رشوت لی گئی وہ سامنے آ کر رپورٹ لکھوا رہے ہیں۔ ایسے بہت سے کیسز سامنے نہیں آئے، رپورٹڈلی جو کچھ سامنے آ رہا ہے، بہت سے افسران ایسے ہیں جنہوں نے پیسے ہتھیائے یا ان کے ڈیجیٹل والٹ سے نکلوائے، پھر کرپٹو، بائنینس، بیرون ملک پراپرٹیز بھی بنا رہے ہیں اور ساتھ اس کو ری انویسٹ کر رہے ہیں۔ یہ اپنے ادارے کی آڑ میں اتنا سنگین جو جرم ہو رہا ہے، اتنی کھلی چھوٹ کیسے ان افسران کے پاس، یا اپنے بندے بھرتی کرنا یہ سب سے بڑا المیہ بن گیا اس ملک میں، جس باعث یہ احتساب کی زد میں بھی نہیں آتے؟ عائشہ، اداروں کے مسئلہ نہیں ہے، اداروں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ لوگوں کا مسئلہ ہے۔ یہ جو ہم جس طریقے سے جس قسم کے ہم انسان ہیں اس ملک کے اندر یا بن گئے ہیں، یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہماری سوچ کا مسئلہ ہے۔ دیکھیے، جہاں پر طاقت یا اختیار انٹائٹلمنٹ بن جاتا ہے اور یہ کہا جائے کہ میرے پاس چونکہ طاقت آ گئی، اور یہ چوکیدار سے لے کے حکومتی وزیروں تک یہ چیز اپلائی ہوتی ہے، مجھے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ ابھی چند دن پہلے لڑکیوں کے کالج کے اندر کچھ وارداتیں ہوئیں معصوم بچیوں سر، کے ساتھ۔ لیٹسٹ خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں، شاید اسی معاملے پہ ڈی جی این سی سی آئی اے تبدیل ہو گئے ہیں، یہ معاملہ اتنا بڑھ چکا ہے اس وقت۔ جی بے شک ہونا چاہیے میرے خیال میں، لیکن اس سے بھی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ جب تک ہم اپنے اندر اپنی ذات کو تبدیل نہیں کرتے یا سوچ کا انداز نہیں بدلتے، نہیں ہو سکتے نا۔ ہم وہاں سے ایک سفر کر کے یہاں تک آئے ہیں نا، تو ایک سفر کی جو سدھار ہے وہ بھی، میں نے آپ سے لڑکیوں کے کالج کا ذکر کیا، چوکیدار کبھی دیکھا جاتا ہے، کبھی وہ جو ان کا پرنسپل ہے یا وائس پرنسپل ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ یہ کیا تماشا ہے؟
اور حقیقت اور یہ لوگ بچ بھی جاتے ہیں, ان کو پوچھتا بھی کوئی نہیں ہے. FBR والوں کے پاس ٹیکس کیوں نہیں دینے جاتے لوگ؟ ان کو ہوتا ہے ایک دفعہ ٹیکس کی لائن میں آ گئے, اگلے دن ہمارے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے کہ تم لوگوں نے ٹیکس کیوں نہیں پے کیا. تو یہ مسائل ہیں اس ملک کے, جہاں پر اختیار ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے, وہ سمجھتے ہیں طاقت بھی آ گئی, طاقت کے ساتھ انٹائٹلمنٹ آ گئی, انٹائٹلمنٹ کے ساتھ آپ اگلے کو رگڑنا شروع کر دو. یہ بدقسمتی ہے. یہ جو باتیں ہوئی آپ نے بتائیں, جس طریقے سے زغم صاحب نے ذکر کیا, یہ کمزوریاں جہاں پہ پکڑی جاتی ہیں لوگوں کی, وہ کمزوریوں کو پھر ایکسپلائٹ کرتے ہیں. ان ایکسپلائٹیشن کے اندر لوگ جو ہیں وہ گھبرا کے مارے جاتے ہیں. اس وقت تو چند لوگ بول پڑے, ایک DG کو بدلنے سے کچھ نہیں بڑھے گا. یہ پورے کا پورا نظام جب تک اپنے آپ کو, اب کیا کریں, حسن صاحب کی باتیں درست ہوتی ہیں کہ تیزاب سے دھلایا نہیں جائے گا اس وقت تک یہ دھلے گا نہیں, صاف نہیں ہوگا. ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک DG بدلنے سے ریپورٹڈلی درجنوں افراد کا نیکسس ہے جو اس ادارے کے اندر یہ اس کام میں ملوث ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حسن صاحب اور افتخار صاحب کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. حسن نثار صاحب, ہم جس ادارے کی بات کر رہے ہیں اس کی عمر 1.5 سال ہے اور کارکردگی میں نے سامنے رکھ دی. یہ فرمائیے گا کہ نئے ادارے بنانا ضروری ہے یا موجودہ اداروں اور ان کے افسران کی نگرانی, اخلاقی تربیت اور احتسابی میکینزم زیادہ اہم ہے؟ تھوڑے ادارے 78 سال پرانے نے, وہ کیڑیاں توپاں چلا رہے ہیں, عجیب و غریب ہی بات کر رہے ہو آپ. اچھا سنو, میں یہ سوچتا ہوں کہ صدقہ ہی جامع صرف 9 قربان جاؤں بھائی آپ کے, صرف 9 افسران. سر یہ وہ ہے جن پہ FIR ہوئی اداروں میں, اور سن لو نا, FIR یہی تو رونا ہے, باقی سارے پرکٹے فرشتے ہیں. 1 منٹ عائشہ, یاد رکھیں جی, پاکستان میں وہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ فہرست وغیرہ یہ وہ, پاکستان میں صرف اور صرف ان افسران کی فہرست مرتب کی جا سکتی ہے جو نہ رشوت لیتے ہیں, نہ حرام کھاتے ہیں, نہ بدعنوانی کرتے ہیں, نہ اقربا پروری پہ یقین رکھتے ہیں. صرف ان کی بن سکتی ہے. بڑے ملک تو کاغذ مک جائے گا, اور جدھر جا کے دیکھو. اچھا, ورنہ تو بچھوؤں کی وہ لمبی قطار ہے جس میں ہر حرام کھانے والا سردار ہے. کیا بات اٹھا کہ 9 افسران, پورا ملک باقی کی ہے. اور جس ملک میں ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور برتھ سرٹیفکیٹ حرام دیے بغیر نہ ملے غریب آدمی کو, 9 افسران, باقی سارے کدھر؟ تو اب ادارے نئے بنائیں گے, جو لوگ موجود ہیں ان کے اوپر محنت کی جائے. تاریخ کیا ہے وہ چھوڑو, کر لو محنت. 78 سال دی محنت میں دیکھ رہے ہیں نا. مایوسی میرے پاس اس کے علاوہ تم نے دیا کیا ہے مجھے؟ میرے پاس جو ہوگا میں وہی بانٹوں گا. سر آپ کو مایوسی ملی تو آپ تو مایوسی مت بانٹیں, آنے والی نسل کو امید بانٹیں. میں جھوٹا نہیں, منافق نہیں, سچی بات کر رہا ہوں. جب تک مرض کے بارے میں چیخو گے نہیں, اس کا علاج ممکن نہیں ہوگا. فوکس کرو ایک جگہ پہ, شاید کسی کو خیرت آ جائے. چلیں ٹھیک ہو گیا. امید پھیلاؤ تو پھیلانا, شاید 78 سال تھوڑے ہوں دے, 5 صدی سے زیادہ. 78 سال میں امید نہیں ہوگی, ان چیزوں سے روکنے کا ہی نہیں بتایا ہوگا کسی نے. چلیں ٹھیک ہے حسن صاحب, خدا بڑیاں امیداں نے. فیض احمد فیض تے حبیب جالے بتائیے, سارے امیداں ہی دیندے رہے ہیں نا. اچھا چلیں, لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. نظم سن کے حادثہ آتا ہے. افتخار صاحب تخت اچھالے جائیں گے, جی ٹھیک ہو گیا. حسن صاحب, جس کیس میں پیسے مل جائے ملزم کی ضمانت بھی فوری ہو جاتی ہے, مقدمہ بھی ختم ہو جائے. جہاں پیسے نہ ملے, نہ ضمانت, نہ ریلیف, الٹا اگلے کے گھر سے سب کچھ جانا شروع ہو جاتا ہے. اب یہ جو NCSC نے کیا ہے, پنجاب حکومت نے تو نئی بات کر دی کہ ہم اپنی علیحدہ سائبر ایجنسی بنانے جا رہے ہیں اس کارکردگی کے بعد, مطلب ایک اور ادارہ. بات یہ ہے کہ حسن نثار کے ساتھ آج جی چاہتا ہے کہ میں اس کی ایک پیج پہ آ گئے آپ. ہاں, آج اس کی بات میں وہ آپ کو ایک پیج اضافہ ہی کر دوں. چلو کر لو. حسن نثار, یہ سارا سسٹم ختم ہو چکا ہے. یہ لاشیں ہیں جو لیے پھرتے ہیں, لاشیں لیے پھرتے ہیں. کچھ لاشیں ہم دفن کرنے کے قابل ہیں اور کچھ لاشیں ہم دفن کرنے سے ڈرتے بھی ہیں. یہاں پہ تو میں بہت دفعہ پروسیکیوشن کے بارے میں بول چکا, کوئی میری بات سنتا نہیں ہے. بات یہ ہے, جب اختیار ہی تمہارے پاس ہو, پرچہ تم نے درج کرنا ہو, تفتیش تم نے کرنی ہو, برآمدگی تم نے کرنی ہو, کاغذات تم نے لکھنی ہو, ضمنی تم نے بنانی ہو, تو پھر یہ کھربوں روپیہ ہی باہر جائے گا بڑے بھائی. اور جب کوئی پوچھنے والا ادارہ نہ ہو کہ میاں یہ گاڑی تمہارے پاس کہاں سے آئی, یہ بلڈنگ کہاں سے آئی, یہ بنگلہ کہاں سے آیا, تمہاری بیوی یہ جو شاپنگ کرتی پھرتی ہے صبح سے شام تک, یہ کہاں سے آئی, جب یہ ایسے ادارے ہی نہیں ہیں, کیونکہ وہ ادارے خود اس میں ملوث ہیں, وہ ادارے خود اس میں ملوث ہیں.
یعنی جتنی تنخواہ میں لیتا ہوں جتنی تنخواہ تو لیتا ہے, ہم دونوں اپنی تنخواہ بھی ملا لیں تو وہ چیز نہیں لے سکتے جو ان کا ایک عدلی, ایک چوکیدار اور ایک محرر اور ایک ASI اور ایک چھوٹا افسر لیتا ہے. تو کیا بات ہم کر رہے ہیں؟ تم 78 سال کو رو رہے ہو, اس میں ذمہ دار تم بھی ہو, میں بھی ذمہ دار ہوں. ہم اصل میں کھڑے نہیں ہوئے اس وقت جب ہمیں کھڑا ہونا چاہیے تھا اور ان کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈالنا چاہیے تھا. تمہاری بھی غلطی ہے, میری بھی غلطی ہے. اور آج تو نظام اس حد تک خراب ہو گیا, یہ مجھے جو اس نے پڑھا انٹرو میں تو حیران رہ گیا ہوں. ایک کیس ہے, پھر کہہ دیں ایک کیس, یہ بار بار ڈرا رہی ہے, یہ ایک کیس ہے. اور کہتی ہے پیسے نکالے بھی گئے, والیٹ میں چلے بھی گئے, باہر ہو بھی گئے, پراپرٹیاں خرید بھی نہیں گئیں, انویسٹمنٹس اور ڈیجیٹل انویسٹمنٹ اور سب کچھ ہم جانتے ہوئے کیا کر رہے ہیں, DG کو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں وقتی طور پہ سسپینڈ کیا جاتا ہے, یا تم جاؤ گھر میں بیٹھو آرام سے. ایسا نہیں ہو سکتا. نظام کو آج مجھے پہلی دفعہ اتفاق کرنا پڑ رہا ہے تمہارے اس تیزاب والے ایشو پر. اس نظام کو تیزاب کے ایک ڈرم میں ڈال دینا چاہیے. آئی ایگری ود یو. جی ناظرین, آپ نے یہ سب سنا, کون کیا بولا, کس نے کیا کہا, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری بیوروکریسی ٹاپ لیول سے لے کر ایک PM تک, ایک نائب قاصد تک, جو ہمارے سرکاری ملازمین ہیں جن میں افسر شاہی بھی شامل ہے, یہی گل کھلاتی ہے. اس سے بھی خوفناک ایک زمانہ تھا جب بڑا عروج تھا روزنامہ جنگ کو. جنگ گروپ میں تب جیو نیوز شامل نہیں تھا. جیو نیوز بعد میں آیا, کافی بعد میں آیا. اس سے پہلے دی نیوز, روزنامہ جنگ اور اخبار جہاں سمیت دی میگ کو بڑی شہرت حاصل تھی. دی نیوز بھی بڑی بعد کی پیدائش ہے. دی نیوز کی بھی روزنامہ جنگ کا توتی بولتا تھا, اور اس میں جو دلیر ترین, بہادر ترین جن جرنلسٹوں کا نام لیا جاتا تھا, صحافیوں کا نام لیا جاتا تھا, ان میں یہ افتخار احمد, جنہیں افتخار فتنہ بھی کہا جاتا ہے, مطلب ہماری جرنلزم کی دنیا میں انہیں افتخار فتنہ کہا جاتا ہے, جو لاسٹ میں جنہوں نے بات کی اور جو کہہ رہے تھے کہ میں حسن نثار سے اتفاق کرتا ہوں, آج ان کے ساتھ شامل ہو گیا ہوں, یہ افتخار فتنہ ہے. یہ بہت بڑے جرنلسٹ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اور جتنے بڑے جرنلسٹ ہیں اتنے بڑے انسان بھی ہیں. مجھے یاد ہے اچھی طرح سے 1991 میں 1991 میں میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی لیور کینسر سے. انہوں نے, چونکہ میرے بڑے بھائی سجاد انور وہ روزنامہ جنگ میں تھے, تو انہوں نے, افتخار صاحب نے اور دیگر کولیگز میرے بڑے بھائی کے جو ہیں, انہوں نے ہمارے ساتھ بہت بہت شفقت کی. آج سے 35 سال پہلے, 34 سال پہلے, میں تو چھوٹا تھا کافی, سچی بات ہے. لیکن یہ افتخار صاحب اور ان کی مسز ہمارے گھر کئی دن تک رہے کہ بچے بڑے چھوٹے ہیں, اور یہ بڑے دکھی ہیں, بڑے غمگین ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جو صحافی خود کرپٹ نہیں نہ ہوتا وہ ڈٹ کے بات کر سکتا ہے. جو ہمارے بیٹ رپورٹرز آپ دیکھتے ہیں, مختلف ڈپارٹمنٹس کی جو رپورٹنگ کرتے ہیں, پولیس کی رپورٹنگ کرتے ہیں, کرائم رپورٹر ہم جنہیں کہتے ہیں, ہیلتھ کے رپورٹرز جو ہیں, ایجوکیشن کے رپورٹرز جو ہیں, جو بیوروکریسی کے سیکریٹریٹ کی بیٹ کرتے ہیں, مختلف وزارتوں کی بیٹس جن کے پاس ہیں, یہ سارے کے سارے ان میں سے کوئی ہوگا. میں اپنوں کا پردہ فاش کر رہا ہوں بھائی. دہاڑی جو ہے نا, دہاڑی یہ ہمارے ہاں 50 روپے سے لے کر اربوں روپے کی آج بھی لگتی ہے. اور یہ بیوروکریسی سویرے ہس دے کھیڑ دے بڑے چار نال جوگر شوگر پہن کے, مطلب بڑے ورزشی سٹائل میں نا, جیسے ابھی یہ ایکسرسائز کر کے وارد ہوئے ہیں, یہ بڑے بڑے بیوروکریٹ ہمارے دفاتر میں جاتے ہیں, یہ کوٹ ٹائی یہ کہیں مخصوص رہ گیا معاملہ. یا شلوار قمیض میں کوئی آئے افسر, اس کی توہین ہوتی ہے شلوار قمیض سے. ویسے ہی یہ 10-11 بجے آفس آئے, 3-4 بجے نکل گئے, اتنا سا کام کیا. ملک بھاڑ میں جاتا ہے تو جائے. دہاڑی لگنی ہے, جو نائب قاصد ہے وہ 50 روپے سے بھی شروع ہو جاتا ہے, اور جو بڑا لیول ہے جن کا, جس بیوروکریٹ کا, وہ پھر اربوں کی دہاڑی لگاتا ہے. ہمارے جرنلسٹ
میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ہماری اگر جرنلزم ٹھیک ہو نا ہمارے ملک کے اندر, اور یہ کمپرومائز یا دیہڑی لاؤ والا کام نہ ہوئے, سیدھی گل بھائی دیہڑی لگانا بھی لوگوں کی مجبوری بن جاتی ہے. جب 3 4 مہینے ادارے نے سیلری نہیں دینی تو کچھ بیمار ہو جاندے ہیں, کچھ دیہڑی لاؤندے ہیں, پھر اپنے آپ کو طاقتور کرتے, پھر اس مشین کا ایک پرزہ بن جاتے ہیں. یہ جو کرپشن کی مشین ہے. حسن نثار ایک بڑا جرنلسٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں, وہ خود بھی شاعر ہے, بہت اچھا شاعر ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جب اس نے یہ کہا تو میں ہل کے رہ گیا. بھی اگر شاعر بندہ سوچتا ہے نا کہ جو خواب ہوتے ہیں شاعروں کے, شعراء کے, وہ جب بکھرتے ہیں, ٹوٹتے ہیں, ریزہ ریزہ ہوتے ہیں, تو خوفناک لائن یہ جو حسن نثار نے بولی کہ حادثہ آمدہ ہے فیض احمد فیض کی اور حبیب جالب کی نظموں پر, ایسے دستور کو, صبح بے نور کو میں نہیں مانتا, میں نہیں مانتا, یا ہم دیکھیں گے, لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. یہ مطلب شاعر تو خواب دیکھتا ہے نا, پھر شاعر ہی کہتے ہیں کہ اب تمہاری شاعری پر ہے بابا جی سانو حادثہ آندا, اتھے کچھ نہیں بگڑیا, اتھے کچھ نہیں سدھریا بگڑیا, مطلب دوسری سینس میں کہہ رہا ہوں یہاں کچھ نہیں سدھرا. 74 سال میں 1947 سے لے کر آج تک کوئی تبدیلی نہیں آئی, ہم نے کہیں نہیں دیکھا. ہم نے اس دستور کو مانا جسے آپ صبح نور بے نور کہتے ہیں. بڑا خوفناک ہے ہمارے یہاں جو جال بچھا ہوا ہے اس بیوروکریسی کا, ان بچھوؤں کی کتاروں کا, یہ سلسلہ بڑا خوفناک ہے. اور قدرت پتہ نہیں کیسے ہمیں بچائے گی. ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ مطلب دیہڑیاں وہاں سے ہی شروع ہوتی ہے نا, پھر کام تو وہاں سے پڑتے ہیں, بڑے بڑے پرمٹ ہے, بڑے بڑے کام. پھر یہ سندھ حکومت بھی اب پیپلز پارٹی کو کیا ہے, یہ بلوچستان بھی پیپلز پارٹی کو دیا ہے, یہ صدر پاکستان بھی آصف علی زرداری ہیں, اور اب کشمیر کی حکومت بھی وہی ڈنکے دی چوٹ سے کھو کے لے جا رہا ہے. اور اسی طرح سے یہ ہمارے شریف فیملی, اور اسی طرح سے وہ ناقدہ کوکا جو جیل میں بیٹھا ہوا اڈیالہ جیل میں, وہ کہ اور کچھ نہیں گھڑیاں ہی بیچ لو. القادر ٹرسٹ واسطے تھا ہی لے لو ملک ریاض کو, لوٹ لو جو لٹیا جاتا, جہاں سے جتنا لوٹا جاتا ہے لوٹ لو. کیا بنے گا پاکستان کا؟ مایوسی ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں, کبھی کبھی ہم پھر خواب دیکھتے ہیں جب ہمیں جنرل سید عاصم منیر جیسے جرنیل خواب دکھاتے ہیں, جب ہمارے دشمنوں کو مطلب انہوں دیا ناساں پن دے. رب بھی خیر کرے ہمارے ملک کی. اسی کے حوالے ہے سب کچھ. اللہ حافظ.